SOS ولیج پاکستان کی صدر ثریا انور سے ملنے لاہور گلبرگ میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ داخلی دروازہ خوبصورت نقش و نگار سے بنا ہوا ہے اور قدیم لکڑی کا ہے۔ السلام علیکم، خیریت سے ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ عظیم الشان کریڈٹ حاصل ہے کہ آپ نے SOS کا تصور پاکستان میں متعارف کرایا، جو کہ بیسیکلی تو آسٹریا میں شاید تھا پہلے، اور آپ اس کو پاکستان لے کے آئیں، اور یہ یورپ کے واحد ایسا سلسلہ ہے SOS جس میں بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کو پالا جاتا ہے، جس میں اب گورنمنٹ سے آپ نہ گورنمنٹ سے کچھ لیتی ہیں نہ آسٹریا سے کچھ لیتی ہیں، بلکہ خود پاکستان کے لوگ اسے چلاتے ہیں۔ پاکستان ہمارے لوگ دینے والے چلاتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا جو ہے بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں حاصل کی، اور پھر یہ خیال کیسے آ گیا؟ بچپن تو میرا گزرا انڈیا میں، اس وقت انڈیا ہی تھا۔ میرے والدین ہیں یہاں کے پنجابی، لیکن میرے والد صاحب کی تھی پوسٹنگ انڈیا کی طرف۔ وہ باہر گئے تھے، برسٹل گئے تھے انجینئرنگ پڑھنے، تو انجینئرنگ کرتے ہی وہاں کا انڈیا آفس جو ہے وہ خبر رکھتے تھے کہ کون سے بچے آئے ہوئے ہیں انڈیا سے، تو وہیں سے پوسٹنگ کر دیتے تھے۔ تو ان کو انڈین OTR ریلوے پہ انہوں نے ان کو جاب دے دی، تو ہم وہاں چلے گئے۔ تو ویسے پیدا میں ہوئی ہوں پشاور میں، کیونکہ نانکے میرے پشاور میں تھے، پٹھان نہیں تھے، لیکن ان کی رہائش اس وقت پشاور میں۔ پھر آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ والد صاحب کی پوسٹنگ جگہ جگہ ہوتی تھی، انجینئر تھے مختلف، سیتاپور، لکھنؤ، بریلی وغیرہ، تو انہوں نے سوچا کہ ایک جگہ مستقل کہیں ان کو بچیوں کو رکھا جائے، تو بورڈنگ سکول میں ڈالا ہمیں نینی تال میں۔ اچھا، جو UP میں ہے نینی تال، بہت خوبصورت پہاڑی شہر ہے، اور بہت اچھے وہاں اسکول تھے، تو ان میں سے ایک اسکول ویلزلی ہائی اسکول میں ہمیں ڈال دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں 5 سال کی عمر میں گئی ہوں اس اسکول میں۔ اور کتنے سال رہی؟ پھر تھرو آؤٹ رہی ہوں 16 سال تک، اچھا، جب تک سینئر کیمبرج نہیں کیا۔ پھر وہ پارٹیشن کا ٹائم آ گیا، تو رہی وہیں اس اسکول میں ہوں۔ تو ہاسٹل کی زندگی نے کیا سکھایا؟ گھر والوں سے دور بہت کچھ سیکھا، بہت۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو کچھ میں ہوں اب میری اس اسکول کی وجہ سے ہے، جو ڈسپلن، طریقہ، کیریکٹر بلڈنگ، بہت زیادہ بڑی اچھی تعلیم تھی، بہت ہی۔ تو وہاں کیا فارنر خواتین پڑھاتی تھی؟ فارنر بھی تھے، امریکن پرنسپل ہماری امریکن تھی، انگریز تھے، مختلف نیشنل، 1-2 فرینچ بھی تھے۔ آپ اکیلی تھیں کہ آپ کی بہن بھی؟ یہ میری بہن عطیہ نیت میری اللہ۔ بہن عطیہ، جو 3 سال مجھ سے چھوٹی ہے، ہم 2 تھے، اور پھر بہت چھوٹی ہماری بہن جو 11 سال چھوٹی ہے، وہ 1 سال کے لیے آئی۔ ان کا کیا نام ہے؟ فریدہ۔ اچھا فریدہ، اچھا، تینوں آپ کٹھے رہے؟ ہم تھے۔ تو پھر اس کے بعد سینئر کیمبرج کیا، پھر پاکستان بن گیا، آپ یہاں آ پھر گئے؟ پاکستان آ گئے جی۔ پھر جی یہاں کیا کیا؟ میرے والد صاحب تھے ریلوے بورڈ میں تھے، تو وہ ہیڈ کوارٹر تو وہی بنا تھا، کراچی بنا تھا کیپٹل، وہاں آئے۔ پھر ان کی دوبارہ پوسٹنگ کر دی ریلویز میں، NW ریلوے جو یہاں کا ریلوے ہے، تو پھر لاہور آ گئے ہم۔ تو لاہور سے میں نے کنیڈ کالج جوائن کیا، تو وہاں سے گریجویٹ کیا۔ تو اس کے بعد کوئی جاب بھی کی یا پھر SOS بنایا؟ نہیں، جاب تو کوئی نہیں کی۔ اس کے بعد ہی سمجھیں گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی شادی ہو گئی۔ اچھا، شادی پسند کی؟ شادی ایکچولی میرے شوہر جو تھے میرے فرسٹ کزن بھی تھے، اچھا خالہ کے بیٹے تھے، اچھا، ڈاکٹر تھے، تو ان سے شادی، بچوں کے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے۔ تو وہ پھر ہم پشاور رہے، 1 سال پشاور رہے، 2 سال ورسک رہے، ورسک ڈیم جب بنا جائے۔ پھر وہاں سے یہ ہم چلے گئے امریکہ، کیونکہ انہوں نے اپنی بورڈ سرٹیفیکیشن کرنی تھی، تو 6 سال ہم امریکہ رہے۔ انفیکٹ سب سے پہلے پاکستانی تھے آپ کے جنہوں نے امریکن بورڈ کیے، ڈاکٹر انور صاحب۔ اور پھر آپ پھر واپس آ گئے۔ پھر واپس
لاہور آئے, لاہور آ کے سیٹل ہو گئے, اور انہوں نے جوائن کر لیا یو سی ایچ. اس وقت یو سی ایچ بہت عروج پہ تھا. ٹاپ کا ایک فیملی ہاسپٹل بنا فاطمہ میموریل جو میری خالہ نے قائم کیا, اس میں چلے گئے وہ, وہاں کا پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ سیٹ کیا, اور وہاں بھی میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی. تو ایس او ایس کا کیسے پتہ چلا؟ ایس او ایس کا ایسا ہوا, کافی سالوں کے بعد ہوا یہ, وہ پھر 75 میں شروع ہوا. 74 میں میرے بہنوئی عطیہ کے ہسبینڈ عنایت اللہ صاحب, ان کی پوسٹنگ ہوئی نیپال ایز ایمبیسڈر, اور عطیہ نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ ایس او ایس ولیج ہیں, اور وہاں پوچھا ان کو کہ یہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, آپ کا نام نہیں سنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو صرف آئیڈیا لے کے آتے ہیں, کرنا تو آپ لوگوں نے ہی ہے. تو پھر اس نے ارینج کیا کہ جاؤ پاکستان اور پھرو, سارا دکھایا, کراچی, لاہور, اسلام آباد, سارا پھری وہ جو ان کی آسٹرین تھی نمائندہ. تو پھر جا کے واپس اس نے مجھے خط لکھا کہ اگر آپ اس کی لے لیں رسپانسبلٹی تو ہم ایس او ایس لانا چاہتے ہیں. ایس او ایس اس طرح میں شروع. اب تک کتنے بچے جن کی آپ دیکھ بھال کر کے, پڑھا کے, جوان کر کے اس دنیا میں شامل کر چکے ہیں؟ دیکھیں, بچے تو ہم مختلف, وہ بچے ہیں جو بالکل یتیم ہیں جو ہمارے ولیجز میں رہتے ہیں, وہ بچے ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں, وہ بچے ہیں جن کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں. تو اس طرح تو تعداد تو کئی 30-40 ہزار. لیکن جو یتیم بچوں کی آپ بات کرتے ہیں, جن کو جو آپ کے پاس رہے, ہاں جو ہمارے پاس رہے ہیں, وہ میں سمجھوں گی کوئی اب تک کوئی 8-10 ہزار بچہ تو جا چکا ہوگا. اور پھر آپ وہ زندگی کی دوڑ میں شامل, بلکہ زیادہ کتنے ڈاکٹر, انجینئر بن گئے, بہت مختلف شعبوں میں ہیں, اور بہت کامیاب ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے کچھ نہیں بھی ہیں, لیکن جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم نے کروایا ان سے. شروع میں تو بڑی مشکلات پیش آئی ہوں گی اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے میں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مشکل مجھے کبھی نہیں لگا. ایک کام مشکل تھا, جی, اور مشکل بھی نہیں, فرسٹریٹنگ تھا. جس وقت اجازت لینی تھی حکومت سے, اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے اچھے منصوبے ہوتے ہیں اور وہ تنگ ہو کے لوگ چلے جاتے ہیں, ان کو کلیئرنس نہیں ملتی. تو اس میں یہ تھا کہ جب اپلائی کیا تو اس لیے کہ فورن کنیکشن تھا ہمارا, اس لیے زیادہ انہوں نے اس کو دیکھ بھال کرنا. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 9 منسٹری کلیئر کریں گی, 9 منسٹری, فیڈرل منسٹری. میں نے کہا اچھا کریں. تو ہم نے تو سوشل ویلفیئر سے ہی رابطہ کرنا تھا, تو اپلائی کیا. خیر خط و کتابت شروع ہو گئی, ہوتی رہی, سوال کریں, میں ان کے جواب دوں, اتنا تھدا بن گیا. تو میں خود آتی ہوں اسلام آباد, اور جا کے سب سے پہلے جب ملی سوشل ویلفیئر کی جو سیکرٹری تھیں, تو پتہ چلا کہ جو مجھ سے کاغذ منگواتے رہے, 30 کاپی, 30 فائل, اتنے بڑے, اتنے اونچے, سارے وہیں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے آگے بھیجا ہی نہیں کسی کو. پھر ایک فائل ایک منسٹری کے پاس میں گئی ہوں اور کلیئر کرایا ہے, اور وہ سارے حیران ہوں. مثلا اکنامک افیئرز, جی ہمارا کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا آپ نے کلیئر کرنا ہے, مجھے نہیں پتا آپ نے کلیئر کرنا. اور اس کی اراضی جو تھی, پہلا جو سینٹر تھا لاہور والا, جی, اس کی اراضی حکومت پنجاب نے گورنر جیلانی نے دی. جنرل صاحب بہت بعد میں آئے. جنرل صاحب بعد میں آئے. یہاں پہ جو اصل ہمیں جنہوں نے ہماری یہاں مدد کی تھی, یہ جب ایک دفعہ کلیئرنس مل گئی تو میں گئی تھی یہاں پہ. بہت ہی شاندار, ایک بہت اچھے افسر تھے, انور زاہد صاحب, گجرانوالہ, وہ کمشنر تھے. تو ان کو جا کے میں نے بتایا, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا پلان ہے, بہت پسند آیا ان کو. تو انہوں نے ڈی سی کو کہا کہ ان کو کوئی زمین بتاؤ. تو خیر اس طرح ہمیں وہ زمین مل گئی اور یہ پروجیکٹ بن گیا. جب بن چکا تھا, جنرل صاحب بعد میں گورنر لگے,
اور وہ ایک دفعہ وزٹ کرنے آیا اور بہت متاثر ہوئے, بہت پسند آیا ان کو, اور کہا کہ دیکھو ایسا پروجیکٹ ہر ڈسٹرکٹ میں بننا چاہیے. تو آپ کتنے ڈسٹرکٹس میں بن چکا ہے؟ اب ہمارے 15 شہروں میں ہیں, 15 شہروں میں. اور صرف ولیج نہیں ہوتے, ہر ولیج کے ساتھ ایک یوتھ ہوم لازمی ہوتا ہے. جب یہ سارا آپ نے کام کیا, ظاہر ہے اس کے لیے وقت بھی پیسہ بھی لگتا ہے, گھر والوں کی طرف سے کتنی سہولت ملی اور کتنی کوئی مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی؟ بہت سپورٹ ملا. ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی سپورٹیو تھے. آپ سمجھیں کہ جو بچے تھے, جو ذرا مسئلہ ہوتا تھا انہی کے پاس لے کے آتے تھے ان کو, اور ہمیشہ بہت سپورٹ کیا. اور پھر یہ ہے وہ بڑے بزی ہوتے تھے, تو اس لیے میرے لیے بھی اجازت تھی کہ میں بھی ذرا مصروف رہوں. آپ کو ہینڈی کرافٹس کا اور لکڑی کے جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کا بھی شوق ہے. یہ دیوار کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ مٹی کی دیوار لگتی ہے. جی ہاں, کہ آپ کو پتہ ہے ہزارے کی امبرائڈری بڑی خوبصورت ہے, پرانی امبرائڈری. تو میں اس تلاش میں اکثر گاؤں میں, مختلف گاؤں میں جاتی تھی, تو ہوتا تھا ان عورتوں کے پاس نکال کے دیتی تھیں, تو ان کا میں دیکھتی تھی کہ یہ تھوڑا سا, یہ تو خیر بہت بڑا ہے, تھوڑا سا حصہ ایک ان کے برآمدوں میں اس کو وہ کوئی گلوٹی ایسا کوئی نام دیتے تھے, اور وہ ایک کنٹینر تھا جس میں وہ اپنا گیہوں جمع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں, اور اس میں سے نکال کے استعمال کرتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اس طرح پھول اور یہ بنایا ہوا تھا, ڈیزائن بنائے ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پوری وال بنا کے دو مجھے. تو وہ لڑکیاں جو تھیں اس زمانے میں ہنستی تھیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں, ہم تو اس کو چھیل کے صاف کر رہے ہیں, تو آپ اس پرانی چیز کو دیکھ رہی ہیں. تو خیر بڑی مشکل سے وہاں کی ایک بوڑھی خاتون تھی, اس کو ڈھونڈا جو کرنے والی تھی. پھر وہ آتی نہیں تھی, تو خیر ان کے مردوں سے بات کی. میں نے کہا یہ 3-4 اکٹھی آئے ہیں, کہلی بے شک نہ آئے, لے کے آئے اپنے فرینڈ سب کو, لاہور کی سیر کریں اور یہ میرا کام کرے. اور اسی طرح آپ کے دروازے ہیں لکڑی کے, یہ کہاں سے آپ نے اتنے نایاب کٹھے کریے؟ یہ پنڈادن خان وغیرہ, یہ بھیرا, بہت زیادہ یہ کام ہے لکڑی کا, یہ وہاں سے لیے. یہ صوفے بھی, یہ ساری چیزیں یہ پرانی سب جہاں نظر آئی میں اکٹھا کر دیتی تھی. اسی طرح آپ کے پاس جو مصوری کی بھی بڑی اچھی کلیکشن ہے, گلجی کی پینٹنگ ہے. جی گلجی کا تو بتاؤں, گلجی ہمارے اپنے بھائی تھے, ہمارے بہت دوستی تھی ان سے, اور ورثک میں ہماری دوستی ہوئی, اور وہیں سے انہوں نے بھی شروع کیا, پینٹنگ بھی وہیں شروع کی انہوں نے. اور سب سے پہلے وہ جاتے تھے افغانستان, اور وہاں رائل فیملی کے انہوں نے اسکیچز کیے, لیپس کیا, اور پھر چھوڑ دی انجینئرنگ. ان کے بیٹے کو نایاب گاڑیوں کا شوق ہے. ایک پرانی گاڑی کو وہ چلا کر خوش ہوتے ہیں. گھر سے روانہ ہوئے. یہ فرمائیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ملی؟ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ سب سے ایکسائٹنگ ٹائم کب تھا, چلیں یہ ایکسائٹنگ. میں بتاؤں, ہاں, جب ہم امریکہ گئے تھے. اچھا, جو 6 سال, وہ 6 سال وہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا. کیا خاص بات؟ اس لیے کہ ایک تو جوانی تھی, ہاں, اور نئی دنیا تھی, نئی جگہ تھی, ہاں. اور بہت کچھ معلوم بھی تھا امریکہ کے بارے میں. کس شہر میں رہے؟ دیکھا نہیں, پہلے بoston میں, ہاں. اور پھر نیو یارک, اچھا, جو کہ مجھے بہت پسند ہے نیو یارک. تو وہ بس وہ ایک زندگی اور طرح کی تھی. اور زندگی میں ظاہر مشکلات بھی آئیں, تکلیفیں بھی آئیں, غم کے لمحے بھی آتے ہیں, وہ بھی کوئی ایسا آیا؟ نیچرلی جب اپنے پیارے جب جاتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن سب سے زیادہ میں بتاؤں مجھے اگر جھٹکا لگا ہے جب میرا گرینڈ سن فوت ہوا.
He died at 33, my grandson. अच्छा, वो तो क्या? मेरा पोता। वो बहुत मुझे आज तक वो एक चीज़ है जो बंदा हाँ, भूल नहीं सकते। भूल नहीं सकता, हर वक्त साथ रहती है बात। बड़े चले जाते हैं, इंसान हाँ, सब्र करता है कि जी वक्त आ गया, चले गए। आप मियाँ बीवी भी ज़ाहिर है कज़न भी थे, Cousin। फिर एक दूसरे को पसंद भी करते होंगे, फिर नेचुरली उनसे ऐसा ज़िंदगी कैसे गुजरी? वो बहुत। लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ होती थी? नहीं, हैं? उन्होंने मुझे इतना स्पॉइल किया कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, मेरी हर बात मानी उन्होंने, अच्छा। हर बात जो मैं चाहती थी, बल्कि मैं मुंह से बात करती नहीं थी हाँ। कि वो एकदम तैयार हो जाते थे कि चलो करते हैं। अच्छा। मैं बोलती नहीं थी। बहुत ही काइंड और बहुत लविंग हस्बैंड थे, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा हस्बैंड तो बंदा ढूंढ ही नहीं सकता, कहीं मिल ही नहीं सकता। अब जो SOS है, इसके लिए सारी फंडिंग खुद ब खुद आ जाती है या अपील करनी पड़ती है या मांगना पड़ता है? कि खुद ही लोग कहते हैं। हम तो मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ ना इस कौम की थोड़ी है। जिस तरह जिस खुले दिल से वो इन बच्चों को उनकी कफालत करते हैं और ख़ुद देते हैं लोग आके ऑफ़र करते हैं। हम करते हैं कभी कभी, हम रमज़ान में थोड़ी बहुत एडवर्टाइजिंग, लेकिन वो कोई इतना नहीं जितना लोग खुद ही आके दे दें। गुड। और किसी ज़माने में हमारा हिसाब था, हमारा डेटाबेस है, 25,000 डोनर थे, अब 45,000, अब 50,000 हो गए होंगे। आपके बच्चों में भी किसी को दिलचस्पी है SOS से या वो अपनी मेरी बेटी जो है वो लंदन में फंड रेजिंग करती है SOS के लिए, अच्छा, बड़े सालों से कर रही है। वहाँ एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक वॉशिंगटन में बनाया है, एक कनाडा में है, ताकि वहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं हाँ, वो भी कर इनके थ्रू। और बेटा मेरा जो है वो वैसे दिलचस्पी तो लेता था, अब उसको हम बोर्ड पे ले आए हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। बोर्ड पे। यहाँ के जो आपने बच्चे हज़ारों की तादाद में जवान हुए, पढ़े लिखे, उनमें से मिलने आते हैं? बहुत आते हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं, अक्सर आते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तब भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। और यहाँ हम करते हैं रियूनियन, उनके बुलाते हैं उनको, अच्छा। सबको दावत देते हैं कि आए मिलें एक कोई दूसरे। इनमें से कोई ऐसा जो मिसाल बन गया हो, कोई एक इंस्पिरेशन, आइडियल तो इनमें से कई हैं जो बड़े अच्छे पहुँचे हुए हैं। अब आप देखें, एक इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट है, डॉक्टर्स हैं बड़े अच्छे। एक लड़का है अमेरिका में, बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, वो आता है बच्चों को तोहफे देता है, पैसे देता है। और भी हैं अच्छे कामयाब जो हैं, वो आके बच्चों के साथ शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी। और अपने एक लड़का है जो हांगकांग पहुंच गया, बंगाली लड़का, उसने तो यहाँ एक घर डोनेट किया है SOS विलेज में। अच्छा। और बहुत वो बंगाली था और बहुत अच्छा उसका काम जा रहा है। और पैसे दिए, बड़े लड़कियों की शादियां करें, मैं पैसे देता हूँ। तो लड़कियां जो हैं इनकी क्या? इनकी हम शादियां करते हैं। अच्छा। ये रहती हैं हमारे पास, पढ़ती हैं। और लड़कियां, मैं बताऊं, लड़कों से ज़्यादा संजीदगी से पढ़ती हैं, तालीम हासिल करती हैं और पढ़ती हैं। शादियां कैसे कराते हैं, कैसे उनके रिश्ते ढूंढते हैं? रिश्ते आते हैं हमारे पास, रिश्ते लोग लेके आते हैं और बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। और अक्सर हमने पूछा, अगर कोई रिश्ता लेके आया तो हमने कहा आप यहाँ क्यों आए? कहते हैं जी हमने सुना है, हमें पता लगा कि आपकी लड़कियाँ बड़ी अच्छी हैं, सुलझी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिरोजपुर रोड लाहौर पर SOS विलेज पाकिस्तान के नेशनल ऑफिस पहुंचे। अपने दफ्तर में आई। SOS विलेज का निज़ाम तो मिसाली है। एक बच्चे की कफालत पर अंदाज़न
कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? देखें, बजट तो ऐसा होता है कि हमारा जो बच्चों का जो ख़र्चा है वो है स्पॉन्सरशिप से कराते हैं हम। हाँ, वैसे हमारी स्पॉन्सरशिप है 20,000 अ मंथ, और हर महीने हर विलेज का बजट बनता है और उसके मुताबिक उन्होंने वो अखराजात पूरे करने होते हैं। टोटल इस वक्त कितने बच्चे बच्ची हैं आपके पास सारे सेंटर्स में? रिहाइश जिनकी ये है रिहाइश, हाँ। वो है कोई 26-27 होंगे। आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी SOS के लिए वक्फ कर दी, क्या तनख्वाह ली, कोई गाड़ी, कोई सहूलत आप लेती हैं यहाँ से? कुछ SOS से कोई फ़ायदा नहीं लिया। ये आप चलाती हैं, टाइम देती हैं, कुछ ना कुछ तो उसके बदले में? खुद ही खुद। देखिए, इसमें ये तो बच्चों के लिए है सब कुछ, इनसे हम कैसे कुछ ले सकते हैं? हमारे बोर्ड मेंबर हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमारी कामयाबी का राज इदारे बनाना चलाना बड़े लोग करते हैं, अच्छे भी करते हैं। वो ये है कि हमने हर शहर में हमारे पास वॉलंटियर हैं। चेयरपर्सन ढूंढती हूँ मैं कि कौन बंदा ज़िम्मा लेगा इस प्रोजेक्ट का इस शहर में, फिर आगे चलते हैं। और वो कोई मुआवजा नहीं लेते? बिल्कुल नहीं। और नो वॉलंटियर हैं सारे, और बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं। SOS की निगरानी के लिए जो बोर्ड है उसके कितने मेंबर हैं और आजकल उसका सरबराह कौन है? बोर्ड में शाहिद साहब, शायद अहमद साहब है। शाहिद हामिद साहब, जी हाँ जी हाँ। ये चेंज होता रहता है बोर्ड? ये हर 3 साल हमारी इलेक्शन होती है, लेकिन 50 साल से बहुत कम फ़र्क आया। मैं रही हूँ 50 साल, इससे आप अंदाज़ा कर लें। 50 साल रहे? मैं फाउंडर प्रेसिडेंट थी, और अब ये दिसंबर में जो इलेक्शन हुए हैं, मैंने कहा अब मैं नहीं करूँगी, और शाहिद साहब आ गए हैं। आप मदर टेरेसा से भी मिली, कौन कौन सी ऐसी नामवर आलमी शख्सियात हैं जिनसे मिली, मुतासर हुई, कुछ सीखा इस काम में? क्योंकि शोभा वही था, मदर टेरेसा से। मदर टेरेसा, सिर्फ उनका होना जो था बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, और वो ज़्यादा बोलती नहीं थी अंग्रेज़ी। तो जब उनको कहा कि वो चंद अल्फाज बोलें, तो उन्होंने कहा कि हमने समझाया हुआ था कि हम ये काम कर रहे हैं, सारी प्रेजेंटेशन की, तो शी जस्ट सेड गॉड ब्लेस यू फॉर द वर्क यू आर डूइंग, उन्होंने ये कहा था। और किस किस से मिली बड़े जो दुनिया के नामवर लोग हैं? नामवर लोग मैं क्या बताऊँ, आना जाना जिनका होता है। कभी क्वीन आई हैं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ड्यूक, मलका एलिज़ाबेथ, प्रिंस विलियम और कैथरीन आए थे जी। बच्चों को मिलने, और मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट कभी मुलाकात हो जाती है, कभी रिसेप्शन, ऐसे गुजरते गुजरते इंसान मिल लेता है। और बाकी खैर अपने जो हैं सियासतदान, तकरीबन सबसे ही मेरी मुलाकात रही है ऑन एंड ऑफ। कौन SOS के साथ कौन कौन सा शख्सियात मुंसलिक रही हैं? हमें बहुत सपोर्ट किया है मियाँ साहब ने, मियाँ शहबाज साहब ने। और उनके अलावा बात यह है कि एक दफ़ा जब लोगों को पता चला कि ये काम क्या हो रहा है और कैसे चल, तो हमें बहुत सपोर्ट मिली है। जी, सालाना कितना तकरीबन बजट है आपके प्रोजेक्ट्स का? ये तो सारे पाकिस्तान में कोई 1.5 अरब के प्रोजेक्ट हमारा खर्चा है हर साल का। जी हाँ। और जब प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें तो ज़ाहिर है इजाफी लगते हैं? जी हाँ जी हाँ। नहीं, ये इसके बीच में ही आ जाता है। अच्छा, हाँ, जो नए भी बन रहे होते हैं। हाँ, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, केपेक्स भी और ऑपरेट। या गुड। रवाना हुए। गाड़ियों का तो आपको शौक नहीं है, अभी 2018 मॉडल की गाड़ी में जा रही हैं। कपड़ों का शौक रहा, अपनी मेकअप का शौक रहा? मेकअप का तो बिल्कुल नहीं रहा। हाँ। कपड़ों का थोड़ा बहुत, और ज़्यादा मुझे तोहफे ही मिलते हैं। अच्छा। जो सिलवा लेती हूँ, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करने का इतना शौक नहीं। शॉपिंग का शौक भी नहीं है? इतना इंटरेस्ट नहीं, शॉपिंग का तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, नहीं। तो किस चीज़ का शौक है ज़िंदगी में? बच्चों की तो खिदमत की, और भी कोई ज़ाती? सैर का बहुत शौक, बहुत सैर की है। कितनी दुनिया के मुल्कों में गए हैं? गिने नहीं, लेकिन ये समझे कि जहाँ जहाँ जाना चाहती थी मैं पहुँची हूँ। अच्छा। देखते सब।
SOS विलेज पहुंचे। बच्चों से मिली। विलेज के बच्चे उन्हें खाला कहकर पुकारते हैं। भागकर उनसे लिपट गए। ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ ही खाई नहीं होगा कोई रिश्ता सूरज। ओहो, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं बात समझ। या इसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं है, बात समझ में आई नहीं। जो आप तारे कहाँ के हो बेटे, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो बताना जरा, नाम क्या है आपका अमार, और कहाँ से रहने वाले हो? कराची, कराची से आए हुए हो? लाहौर कैसे आ गए? ट्रेन पे आया हूँ। कौन पीछे कौन है आपके, कौन मिलने आता है? नानो और खाला और मम्मा भी। ये बताओ कि कपड़े कैसे तुम्हें अच्छे लगते हैं? पैंट शर्ट पसंद है। पैंट शर्ट ये तुम्हारी पसंद की है या और भी कोई दिल चाहता है? नहीं, यही पसंद किया। फ्रूट कौन सा खाने को दिल करता है? लीची। लीची। लीची मिलती है यहाँ? जी। गुड 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 गुड। और पढ़ाई कैसी है यहाँ? अच्छी। नहीं, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है पढ़ाई में? सबसे अच्छी कौन सी है? मुझे पढ़ाई में सबसे अच्छा इंग्लिश अच्छा लगता है। इंग्लिश सब्जेक्ट। अच्छा, और बुरा? और बुरा मुझे मैथ्स। मैथ्स। अपनी पसंद की रंग के कपड़े भी मिल जाते जी, हैं? सब कुछ मिल जाता है। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में सब कुछ मिलता है। वैसे मुझे खाने में मतलब थोड़े देसी खाने पसंद है मुझे, तो वो भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। आप कहाँ से आई हैं? कश्मीर। कश्मीर किस जगह से? वो मुजफ्फराबाद से पीछे है। क्या नाम? तरारा। अच्छा, गुड। तो कैसा लगता है यहाँ लाहौर में रहना, स्कूल में रहना? अच्छा लगता है दोनों जगह पे। अच्छा, जी। तो आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में वैसे तो सारा कुछ पसंद है, सारा कुछ खा लेती हूँ। लेकिन फिर भी ज़्यादा जंक फूड पसंद है। जंक फूड, उसमें कौन सा? पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या? पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और मुझे पहनने में शलवार कमीज़ पसंद है। आपकी लड़ाई किससे होती है? वैसे तो किसी से नहीं होती, ज़्यादा तो नहीं होती, कभी कभी बहस हो जाती है बस। आपको क्या पसंद है? मुझे सारा कुछ करना पसंद है। किस क्लास में आप? 9th। और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कंप्यूटर। अच्छा, और कौन सी मैडम बुरी लगती है? कोई भी नहीं। सबसे अच्छी कौन सी लगती है? खाला और खाला अनवर। अच्छा, गुड। तो कोई शिकायत हो तो किससे करती है? शिकायत किसी से, खाला से करती हूँ। जब कोई मसला होता है खाला से शेयर करते हैं। तो ये फिर क्या करती है? ये फिर जो बात गलत होती है उसके बारे में बताते हैं और जो जिसकी गलती होती है उसको समझाती हैं ऐसे नहीं करना। छोटे बच्चों के लिए बनाए गए प्लेइंग एरिया में आई, जहां टीचर उन्हें कहानियां सुनाती हैं। नहीं पहले मैं मामू को सलाम करूँ तो मैम। जैसे हम लोग दोस्त होते हैं ना, वैसे ही जानवर भी दोस्त हैं। उनके भी जैसे मैं और ज़ैनब फ्रेंड्स हैं, तो वैसे ही कैट और डॉग इस स्टोरी के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और जैसे हॉर्सेस और हैंस बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं और ज़ैनब मैं उसको स्पॉट करती हूँ, ऐसे ही कैट और डॉग इसके अंदर एक दूसरे को स्पॉट करेंगे, वो एक दूसरे को मारेंगे नहीं। बच्चों के लिए बनाई गई लाइब्रेरी का दौरा किया।
ہم لوگ یہاں پہ ہر طرح کی بک پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں خالہ بھی بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح کی بک پڑھنی چاہیے. اب یہاں پہ مستنصر حسین طارق کی بھی بکس ہیں, ہم اس کے سفر نامے بھی پڑھتے ہیں, اور انگلش رائٹرز میں رول ڈھال وغیرہ سب پڑھ لیتے ہیں. یہ جی الانا بھی پڑھی ہے قائد اعظم کی؟ جی تھوڑی میں پڑھیے گی. اچھا, کس کلاس میں آپ لوگ؟ 10th میں. انگلش میں کیا پڑھتی ہیں؟ انگلش میں رول ڈھال پڑھتی ہوں اور لائک اسلامک ناولس پڑھ لیتی ہوں. کون کون سے پڑھے ہیں ناول؟ رول ڈھال مٹیلڈا پڑھا ہے, پڑھا ہے دا وچ اور چاکلیٹ فیکٹری. شیکسپیئر کے ایک بریفس نہیں پڑھے؟ ابھی تک تو نہیں پڑھے. شیکسپیئر. SOS ولیج کے گھر کا دورہ کرنے پہنچی. یہاں ہر گھر میں ایک ماں ہوتی ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے گھر کی طرح. وعلیکم السلام. اٹھو مہمان. اور کتنے بچے؟ ہاں ادھر گئے ہوئے. اچھا, یہ آئیڈیا کیا ہے؟ یہ ایک گھر ہے جی, یہ کس طرح سے چلتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا سمجھائیں. یہ ایسے ہی چلتا ہے جیسے عام گھر چلتا ہے. یہ بچے ہیں, ان کی مدر ہے, کچن ہے, ان کا کھانا یہاں پکتا ہے, یہاں کھاتے ہیں. بیڈ روم ہیں 2, ایک میں لڑکے ایک میں لڑکیاں. ایک مکمل گھر ہے. پیچھے چھوٹا سا ویجیٹیبل گارڈن بھی ہے جس میں پتہ نہیں کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کرتے ہیں ہاں. تو یہ گھر کس کی مرضی سے چلتا ہے؟ کیسے کھانا کیا پکتا ہے؟ نہیں, وہ تو مدر ہے نا. مدر ہے. یہ مدر انچارج ہے. مدر کے ساتھ پھر یہ سارے تعاون کرتے ہیں بچے. اچھا اچھا اچھا. تو ان کی پسند کی کیا کس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے؟ بچوں سے پوچھ کے بناتی ہوں, جو بچوں نے کھانا ہے وہ ان کی پسند کا بناتی ہوں. کیا اس کو کیا پسند ہے؟ موسیٰ کو چنے والا پلاؤ پسند ہے, ان کے لیے پلاؤ بناتی ہوں. اور یہ دال چاول. اچھا, اور یہ جو بنا کھا لیتی ہے. اور یہ بھی. اچھا, اور یہ بڑی بھی جو کہتی ہے بنا دیتی ہوں. اچھا. سب سے شرارتی کون ہے؟ یہ موسیٰ اور عرفان. کیا شرارتیں کرتے ہیں؟ یہ بہت تنگ کرتے ہیں, دونوں بہت تنگ کرتے ہیں. اچھا. میں 1 منٹ ادھر ادھر ہوں نا تو یہ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے, یہ ادھر بھاگ ادھر بھاگ, پھر میں پراپر ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں. اچھا, سب سے اچھا بچہ کون ہے جو آپ سے ہر وقت تعاون کرتا ہے؟ یہ طیبہ. طیبہ کون سی ہے؟ طیبہ. اچھا, تو یہ کیا کرتی ہیں آپ؟ یہ سارے مدر کی ہیلپ کرتی ہوں ہر چیز میں, اور بچوں کو بھی دیکھنا سارا کچھ. اور کھانے پکانے میں کون مدد کرتا ہے؟ یہ سارے سیکھتے, باری باری ساری آتی. کیا کیا آتا ہے آپ کو؟ سب بنا لیتے ہیں. جیسے کوئی بچہ کہنا آنٹی آج یہ کھانا, میں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ لگ جاؤ. پاکٹ منی بھی ہوتی ہے؟ کلاس کے حساب سے. کتنی ملتی؟ جیسے کہ میں یونیورسٹی میں ہوں تو مجھے 2000 ملتا ہے, اور اگر چھوٹا بچہ اسکول کا ہے تو پھر اس کو ملے گا 250. تو کیا کرتے ہیں اس سے؟ ویسے تو کچھ چاہیے نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ ہمیں یہاں مل جاتا ہے, تو ویسے ہی ایک گھر کی طرح کہ ہم رہتے ہیں, امی جیسے دیں ایسے ہی ہمیں بھی ملتا ہے, اور وہ ہم سیو کر لیتے ہیں. پھر جیسے ہماری عید آتی ہے تو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم نے باہر جب نکلنا ہے تو کیسے ہم نے باہر جا کے چیزیں پرچیز کرنی ہیں. یہاں بچوں کے لیے کھیلنے کا میدان بھی ہے جہاں تمام گھروں کے بچے اکٹھے کھیلتے ہیں. بچوں کے لیے جدید ڈسپینسری اور ڈینٹل کلینک بھی قائم ہے. SOS کے اندر جو مختلف گھر موجود ہیں وہاں سے بچے اپنا اپنا کھانا لا کر اکٹھے کھاتے ہیں. SOS ولیج میں مسجد بھی موجود ہے جہاں بچے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں.